ہزاروں روہنگا مسلمانوں کی بنگلہ دیش کو ہجرت شروع ہوئے اس ہفتے 1 سال پورا ہو جائے گا۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہے۔ 7 لاکھ سے زائد پناہ گزین گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں میں رہ رہے ہیں جہاں سیلاب آ سکتے ہیں اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں، مگر ابتر حالات میں بھی امدادی ادارے ہر ہفتے نئے پناہ گزینوں کی آمد کی اطلاعات دے رہے ہیں۔ میانمار سے ابھی بھی خاندان کے خاندان تحفظ کی تلاش میں بنگلہ دیش آ رہے ہیں۔ اس سے بہت سے پناہ گزینوں کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ فی الوقت میانمار واپس جانا محفوظ نہیں ہے۔ ہم شکر گزار ہیں بنگلہ دیش کی حکومت کے، جنہیں اس بات کا خیال ہے کہ لوگوں کو زبردستی واپس بھیجنا مناسب نہیں ہے، اور یہی میانمار کی حکومت کا بھی موقف ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے روہنگا کے خلاف عائد کی جانے والی سخت پابندیوں کی اطلاع دی ہے جو اب بھی صوبے راکھین میں رہ گئے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کو رسائی کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ میانمار کی حکومت جرائم کی تفتیش کے لیے ایک تیسرا کمیشن بنا رہی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کی ساکھ اور بھی داغدار ہو رہی ہے۔ ہم میانمار میں ان جرائم کے لیے صحیح معنوں میں احتساب دیکھنا چاہتے ہیں جو راکھین صوبے میں مسلح افواج اور پولیس سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہم بالآخر یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر احتساب کیا جاتا ہے تو نہ صرف راکھین صوبے میں صورتحال کی بہتری کے لیے اچھا ہوگا بلکہ پورے ملک کی اس میں بہتری ہے۔ کیمپوں کے اندر سرگرم کارکنوں نے انصاف کے منتظر افراد سے وسیع اعداد و شمار جمع کیے ہیں، جن میں ان کے میانمار کے شہری ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ ان اندازوں کے مطابق 10,000 سے زائد افراد ہلاک کیے گئے ہیں۔ ہم یہ اعداد و شمار اس لیے جمع کر رہے ہیں تاکہ میانمار کی حکومت اور عالمی برادری کو یہ دکھا سکیں کہ ہم میانمار سے تعلق رکھنے والے روہنگا ہیں۔ ہم نے پرتشدد کارروائیوں کے بارے میں بھی اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ جب ہم انصاف کے لیے عالمی عدالت میں جائیں گے تو یہ اعداد و شمار بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اب جب کہ بات چیت جاری ہے اور بحفاظت واپسی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روہنگا مسلمانوں کے لیے آگے کا راستہ بدستور کٹھن ہے۔ اسٹیف سینڈفرڈ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔